السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ قصص کی آیت نمبر 56 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں جو ہمارے لیے احکام و مسائل ہیں، جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، اسے ہم سب کو سرفراز فرمائے، وہ نعمتیں اور ہدایتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ انک لا تہدی، بے شک آپ چاہتے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت سے مراد وحی الہی کا علم اور اس پہ عمل کی توفیق۔ تو عمل کی توفیق یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جیسے آگے اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 272، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے، اور بہت سے آدمی اگرچہ آپ حرص بھی رکھیں، یعنی آپ اپنے طرف سے یہ خواہش رکھیں، حرص رکھیں کہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ہدایت پر آنے والے نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری نے یہ حدیث کو لے کر کے آیا، حدیث نمبر 272، حدیث اس طرح ہے، سیدنا مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آ گیا، ابو طالب کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، بے انتہا محبت کرنے والے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والے۔ شعب ابی طالب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس محبت کا آپ نے جواب دیا یا کس محبت کو آپ نے پیش کیا۔ اسی طریقے سے جب وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو روکنے کی کوشش کیا، تو ہر وقت اور ہر موڑ پر ابو طالب اپنے سینے کو لے کر کے کھڑے رہے کہ محمد تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری لاش کے اوپر سے جانا ہوگا۔ اس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی حمایت اور آپ کی مدد کرنے والے تھے، کہ ساری زندگی آپ کی مدد کی، اور اب ان کا آخری وقت ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ محبت اصل میں اس وجہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں، اس وجہ سے نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کس چیز کا انہوں نے اقرار نہیں کیا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ سیدنا مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت
وہاں ابو جہل بن ہشام، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پر دو شخص ہیں، اور دیکھیے کہ دوستی انسان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ دو دوست کی شکل میں اس کے پاس ہے ابو طالب کے، تو ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بن بھی موجود تھا۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، لیکن توحید سے خالی۔ جیسے ہمارے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اونچے اونچے نام ہیں، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الوہاب، بہت اچھے اچھے نام ہیں، نبیوں کے اوپر نام ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ لیکن اگر توحید سے خالی ہے تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ دو شخص وہاں پہ، پھر سے حدیث دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس وقت وہاں ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اس بات کی گواہی دے دیجئے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی واحد نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی واحد ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی عبادت کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہہ دیجئے یہ ایک کلمہ جس کی بنیاد پر میں آپ کے لیے اللہ تعالی سے جھگڑ سکوں گا۔ اللہ اکبر! صرف یہ اس توحید کی گواہی، اس توحید کا اقرار کر لینا، اس توحید کو قبول کر لینا، اس کا اعلان کر دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بنا پر میں اللہ رب العزت سے جھگڑا کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ دوستی اس طریقے سے حق پر آنے سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حدیث کے اندر بار بار دوستی کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ تمہاری دوستی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بھی والدین آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ہم کو جس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ تمہاری دوستی غلط لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے، شراب پینے والوں سے، جوا کھیلنے والوں سے اس طریقے سے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کے دین کے باغی ہوں۔ اور دین کیا ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو دوست ہیں یہ آخر دور میں بھی ان کے پاس رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو، یعنی عبد المطلب کے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ حمیت کس چیز کی دلاتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات پیش کرتے رہے، وہ لوگ اپنی بات پیش کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی شخص کو کب تک دعوت دینا ہے؟ اس کے آخری دور تک، پتہ نہیں کون سے وقت وہ اسلام میں آ جائے، اور ہمیں تو لیکن دعوت کام آخر وقت تک کرتے رہنا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم اسی ایک پر نہ ٹک جائیں کہ اسی ایک کو ہی دعوت دیتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو بھی دعوت دیا تھا، وہ اپنے گھر میں نہیں رکے تھے۔ تو بہرحال لیکن آخر تک دعوت دینا ہے، اور یہ دونوں بھی اپنی بات پر لڑتے رہے، حتیٰ کہ اس نے آخری الفاظ یہ کہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کو خالق اور مالک ماننے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کو حاجت روا اور مشکل کشا پوری طرح ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کو تو مانتا تھا کہ ساری دنیا کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، لیکن پوری طرح توحید کو اس نے قبول نہیں کیا کہ اللہ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سارے باطل معبود کا انکار، سارے معبود کو باطل کر دیتے یہ آیت، یہ کلمہ۔
تو اس چیز کا اس نے انکار نہیں کیا. اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو آیت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کے حریص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے ہدایت مل جائے، لیکن ہدایت کا فیصلہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. کیوں کسی کو وہ چاہ لیتا ہے ہدایت کے لیے؟ کیوں کسی کو وہ ہدایت دیتا ہے؟ یہ ایک سوال. اس کا جواب آپ آگے کی آیت میں دیکھیں گے. اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. کیونکہ ہدایت کسے دینا ہے کسی نہیں دینا ہے، یہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون ہدایت پر آنا چاہتا ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے، کون ہدایت کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ زبردستی کسی سے اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا. اللہ رب العزت نے آزادی دے دی ہے عمل کی، اور حق اور باطل کو واضح کر دیا. ہر انسان، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ دنیا کے بنانے اور چلانے والے کتنے ہیں، تمہاری تخلیق کرنے والے کتنے ہیں، تمہیں زمین میں سے رزق نکال کر کے دینے والے اور آسمان سے رزق دینے والے کتنے ہیں، اس کی اندر سے ایک بات نکلے گی کہ وہ ایک ہے. یہ حق کو اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہارا بنانے والا کوئی پتھر نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی جانور نہیں ہو سکتا، کوئی پیڑ و پودا نہیں ہو سکتا. تمہیں بنانے والا، تمہیں بنانے والا اور یہ پوری کائنات کا بنانے والا وہ ہے خالق کائنات. تو تم اس کی عبادت کرو. تو اللہ رب العزت نے یہ حق اور باطل کو واضح کر دیا ہر انسان کے سامنے. اب اس نے عمل کی آزادی دے دی ہے. جو اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. جو اس کی ہدایت کی اتباع کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. جو اس کی ہدایت کی اتباع نہیں کرنا چاہتا اللہ رب العزت زبردستی اپنی عبادت کسی سے نہیں کرانا چاہتا. یہ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے. اب آیت کو پھر سے، اچھا، اس کو دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں تو اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت دینے والے نہ سمجھ لیں کہ وہ فلاں شخص ٹھیک نہیں ہے اور میں بہت اچھا داعی ہوں، بہت اچھے سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پیش کرتا ہوں اور رسالت کو پیش کرتا ہوں، آخرت کو پیش کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے وہ شخص، میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں یا اس سے میں رشتہ کر لیتا ہوں، اس سے نکاح کر لیتا ہوں، بعد میں اسے میں دعوت دے دوں گا اور وہ ہدایت پر آ جائے گا. تو گویا کہ آپ نے یہ حق جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہدایت کا دینے والا میں ہوں، اور ہم اس سے رشتہ کر رہے ہیں کہ رشتہ کرنے کے بعد ہم اسے سمجھا لیں گے. یہ اس آیت کی سراسر مخالفت ہوگی، کیونکہ ہدایت ہم نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ مومن مومن سے نکاح کرے اور مشرک مشرک سے کرے، جبکہ اس کے فرسٹ اس خطاب کے سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام سے اچھا سمجھانے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ صحابہ کرام سے بڑے دائی اور کیا دنیا میں پیدا ہو سکتے؟ ایک ایک صحابی ایک ایک شہر کے لیے کافی ہو جایا کرتے تھے. انہیں خطاب، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو اللہ رب العزت نے یہ خطاب کر دیا کہ مومن مومن سے نکاح کرے گا اور مشرک توحید پرست سے، ایمان والا سے نکاح کرے گا اور مشرک مشرک سے کرے گا. کیوں ایسا؟ کیونکہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں. اللہ کے اختیار میں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون ہدایت کو چاہتا ہے، کون اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے. تو جو اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے اس عمل کو کرنے کی. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی نیک عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت کی ہدایت نہ ہو جائے، اللہ کی توفیق نہ مل جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں بغیر اللہ کی توفیق کے، اور نہ ہی ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں بغیر اللہ کی توفیق کے. تو یہ توفیق کس سے ملتی ہے؟ یہ ہدایت ہے عمل کی توفیق مل جانا. تو یہ عمل کی توفیق کس سے ملتی ہے؟ جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے. اور اللہ کسے چاہتا ہے یہ ہم پچھلی کلاسوں میں کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ الگ الگ جگہ اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ کنہیں ہدایت دیتا ہے کنہیں ہدایت نہیں دیتا. جیسے اللہ توحید پرست کو ضرور ہدایت دیتا ہے،
جیسے جو اللہ رب العزت کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو ہم کسی کے بھی ہدایت کے گارنٹر نہیں بنے کہ میں تو فلاں کو سمجھا لوں گا اور وہ دین پر آ جائے گا. یہ وہی دین پر آئے گا جو دین پہ آنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت اسے لائے گا. آیت نمبر 57. وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سے مراد مکہ کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو بریکٹ میں یہاں پہ کہا گیا کہ مشرکین مکہ سے یہاں پہ خطاب ہے، اور بظاہر ایسا ہے لیکن قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے خطاب ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی، آپ کے اوپر جو ہدایت آ رہی ہے، جو وحی آ رہی ہے، جو اللہ رب العزت کے احکام و مسائل آ رہے ہیں، جو وصیتیں اور نصیحتیں آ رہی ہیں، اگر ہم نے اس کی اتباع کی یعنی دین کی اوپر ہم نے عمل کیا، پیروی کی، تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. ہمیں اور یہی چیز آج بھی مسلمانوں کے سامنے، اکثر مسلمانوں کے جو علم سے دور ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ اگر، اور کئی لوگ جو اپنے آپ کو دین میں سمجھتے ہیں ان کی بھی میں نے یہ سوچ دیکھا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین میں پوری طرح آ گئے تو ہمیں اس زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہمیں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے یا دور ہونے لگیں گے، ہمیں اپنی شادی بیاہ میں نہیں بلائیں گے، ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوگی، اور مطلب یہ مصیبتیں گراہکی ختم ہو جائے گی، دکان میں لوگ آنا بند کر دیں گے. کیوں؟ اگر ہم دین میں پورے کے پورے آ جائیں گے تو یہ سب پریشانیاں آئیں گی. یہ سوچ آج مسلمان کی بھی بن گئی ہے، جبکہ یہ سوچ کس کی بتائی جا رہی ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی سوچ تھی کہ نبی مکرم اگر ہم نے آپ کی اتباع کی، آپ کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اس کی اتباع کی، تو ہمیں بھی پریشان کر دیا جائے گا، ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس مسئلے کو سمجھیں گے ہم. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں، لیکن یہ پریشانی اور مصیبت یہ اللہ رب العزت کا غضب ہے، یہ آزمائش ہے. جیسے پھر سے واپس سمجھیں ہم کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری طرح ہم دین پر عمل کرنے لگیں گے تو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے لگے گی. کچھ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر تو پریشانیاں آنا ہی ہیں کیونکہ آپ دین کے اوپر چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں بھوک سے، خوف سے، مال کے ڈر سے اور جان کے چلے جانے سے بھی آزمایا جائے گا. کئی چیز کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا. تو اب ہم دین پہ چلنے لگیں گے تو یہ ساری مصیبتیں آ جائیں گی. تو کیا صرف ایسا ہی ہے؟ یہ سکے کا ایک پہلو ہم دیکھ کر کے رک جائیں، دوسرا پہلو نہ دیکھیں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرے طرف بھی تو دوسرے لوگ ہیں جو ایمان میں نہیں ہیں، اور ایمان میں جو نہیں ہے ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ عذاب ہے. یہ تو آزمائش ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. اور اس آزمائش میں کون ہے ہمارے ساتھ؟ خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کی شان ہے کن فیکون کہہ کر کے ہماری ساری مصیبتوں کو ختم کر دے. وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہم اس میں نہیں آئیں گے، اس دین کے اندر حصن میں کافہ، اگر دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے طرف کیا ہے؟ دوسری طرف بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. کون بچا ہوا ہے؟ آپ بیٹھ کر کے دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں. جو ایمان کے اندر نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے دین کے اندر نہیں ہے، وہ بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اور آپ کو یا جو ایمان والے ہیں ان کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں ان کے اندر اطمینان اور سکون ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک میرے ساتھ ہے. اور ان کے پاس اطمینان اور سکون نام کی چیز نہیں، وہ تو عذاب میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کا غضب کے ساتھ ہے. وہ اللہ کے غضب کے ساتھ ہے
اور آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہیں. اب ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں پوری طریقے سے دین کے اندر آ کر کے اللہ رب العزت کا ساتھ چاہیے. مصیبتیں اور پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جب اللہ رب العزت ساتھ ہوتا ہے تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. یہاں پہ اصل میں معاملہ اللہ رب العزت کا، اس لیے میں کوئی مثال نہیں دے رہا. آپ صرف مثال اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، آپ صرف غور کریں کہ آپ کا سپورٹ بہت کوئی بڑا شخص، پاورفل شخص کرتا ہے، اور آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے تو اندر سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس رہے گا کہ اسے جیسی پتا چلے گا مجھ سے اس مصیبت سے وہ نکال لے گا. اگزامپل کے طور پہ اگر کلیکٹر سے آپ کی دوستی ہے، یا آپ کا وہ باپ ہے، یا آپ کا شوہر ہے، اور آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اسے پتا نہیں ہے، اسے جیسی پتا چلے گا وہ آپ کو مصیبت، یہ ایک کانفیڈنس آپ کے اندر رہے گا. یہاں ساری کائنات کا خالق اور مالک ساتھ میں ہے. اب ایسے شخص کو پوری دنیا لٹ جائے، اس کا گھر بار چلا جائے، اس کے بیوی بچے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندر بھی بیماریاں ہو جائیں، اسے ایسا اطمینان اور سکون ہوگا جیسے ہم انبیاء اور صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گھسٹ رہے ہیں بلال حبشی لیکن احد احد کہہ رہے ہیں. کیا مزہ آ رہا ہوگا. تو بہرحال مصیبت اور پریشانیاں تو ہیں، لیکن دوسرے طرف اللہ رب العزت کے عذاب کے ساتھ ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ہم مشرکین مکہ یعنی ہدایت کی پیروی کرنے میں کیا سوچ رکاوٹ بنتی ہے. ہم کیوں نہیں ہدایت کی پیروی کرتے؟ کون سی سوچ ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے اس ہدایت کی، یعنی اللہ رب العزت کے مارگدرشن کی اتباع کرنے میں، پیروی کرنے میں؟ اور اس سوچ کی اصلاح کیسے کی جائے گی، اس سوچ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے میں نے ایک ہی بات بتائی آپ کو کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اس کے ساتھ آزمائشیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان بھی ہوگا. اور دوسری طرف اگر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کیے تو عذاب ہوگا جو اللہ کا غضب ہے، جس کے اندر سکون اور اطمینان نہیں. دوسری چیز یہاں پہ ہم غور کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آگے بتایا، تو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کی تو لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، ہم سے لڑیں گے، ہمیں اچک لیا جائے گا، یعنی ہم سے لڑیں گے اور ہمیں تباہ برباد کر دیا جائے گا، جیسے کہ آپ سوچ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا مشرکین مکہ کو. کیا ہم نے ان پر امن رحمت میں جگہ نہیں دی؟ کیا ہم نے انہیں امن رحمت میں جگہ نہیں دی ہے؟ کیا تھے یہ؟ ریگستان تھا، کچھ نہیں تھا، بے آب و غیا وادی تھی، غیر و ذی زرع وادی تھی، جہاں پہ کوئی جاندار چیز نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے اسے امن کا گہوارہ بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے انہیں یاد دلایا کہ جو یہ رحمتیں اور برکتوں میں تم جی رہے ہو اور جس امن میں جی رہے ہو، یہ کس نے عطا کیا ہے؟ اگر تم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو یہ نعمتیں بڑھے گی یا گھٹیں گی؟ یہ سوچ ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لائے گی. پھر سے سمجھے، کیا ہم نے انہیں ان پر امن رحمت میں جگہ نہیں دی جس کے طرف ہر قسم سے پھل ہمارے طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے ہیں؟ مطلب ساری دنیا میں یہ بنتے ہیں، پھلتے ہیں پھل، اور کھینچ کر کے یہ رزق اس مکہ میں لایا جاتا ہے، عرب میں لایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ منڈی ہے فروٹس کا وہ مارکیٹ جو پوری دنیا سے پھل کو وہاں پہ اکٹھا کرتا ہے، اور وہاں پہ سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، جبکہ وہاں نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، اور دیکھیں کہ انبیاء کی دعا کیسی ہوتی ہے. انبیاء کی دعا اس بات کو بتاتی ہے کہ انبیاء کا ایمان کیسا تھا. وہ خالق کو جانتے تھے، وہ مالک کو جانتے تھے، وہ اللہ رب العزت کو جانتے تھے کہ ہم ذریعے کے محتاج ہیں، ہمارا خالق ذریعے کا محتاج نہیں. وہ ریگستان میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، اور آج تک وہاں پہ پانی نہیں سوائے زمزم کے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے ان بچوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما.
جبکہ جان رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پھل فروٹ نہیں اگ سکتے، لیکن وہ مان کس سے رہے؟ یہ یقین ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ ذریعے کا محتاج نہیں، وہ اگر چاہے تو انہیں پھلوں کا رزق بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان جیسا ہوگا ویسے ہی اللہ رب العزت کے فیصلے بھی آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھلوں کو تو دوسرے شہروں میں، دوسرے دیشوں میں اگایا اور وہاں پر کھینچ کے لے آیا کہ اس منڈی میں آ کر کے پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا پوری دنیا کے اندر، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ ہم اپنی سوچ کو اس طرح لائیں گے کہ جو نعمتیں ابھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ کس نے عطا کی؟ جن نعمتوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، جیسے اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہمیں شیطان ڈرا رہا ہے کہ اگر تم قرآن حدیث کے اوپر پورے کے پورے آ جاؤ گے تو رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، تمہیں شہر سے نکال دیا جائے گا یا محلے سے نکال دیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا، تو اس وقت رک کر کے ہم سوچیں کہ جو نعمتیں ابھی ہمارے پاس ہیں، جو راحت و سکون اور جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہمارے پاس ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ تو جس اللہ نے اطاعت نہ کرنے کی بنا پر اتنے نعمتیں عطا کی ہے، جب ہم اس کی پوری طرح اطاعت کریں گے، فصل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے، تو وہ ہماری نعمت کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ وہ ہمیں عظیم و شان نعمت عطا فرمائے گا جسے ایمان کہتے ہیں، جو یقین ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، اور وہ ایمان، وہ یقین ہمیں اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے، اور وہ اطمینان اور سکون ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے لڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کتنا ہی انسان پریشانی کے اندر آ جائے، لیکن وہ اسے نیگیٹو تھنکنگ کی طرف اسے جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ تو یہ نعمت اللہ رب العزت ایمان کی عطا کرے گا، وہ، اور ایمان نام ہی ہے، ضد ہے خوف کی، ایمان ضد ہے خوف کی۔ جس دل کے اندر ایمان، اس دل کے اندر خوف نہیں، اس کے اندر اس کو یقین ہو گیا میرا رب میرے ساتھ ہے، اب یہ پریشانی اور مصیبت ہے اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے مومن کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس نے سوسائڈ کیا، مومن کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، اور جس نے سوسائڈ کیا وہ مومن نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اس سوچ کا ازالہ کیسے ہوگا کہ جو نعمتیں ابھی ہمارے لیے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی نے ہمیں دی ہے، جبکہ ابھی ہم فرم بردار نہیں ہیں۔ اگر ہم ہدایت کی اتباع کرنے لگیں گے تو ہمیں اور امن نصیب ہوگا، اور وہ امن کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، اور نعمتیں نصیب ہوگی، وہ یقین نصیب ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کا یقین نصیب ہوگا۔ چلے آیت نمبر 58، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو گزران زندگی یعنی اپنے سامان زندگی پر اتراتے تھے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو اپنے سامان، یہ آیت نمبر 58 اور 59 بستیوں کو حجت قائم کرنے کے بعد ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے یہ بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، لیکن کب ہلاک ہوتی ہیں؟ ایک حجت اللہ رب العزت پوری کرتا ہے، اور جب وہ حجت پوری ہو جاتی ہے تو بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے پورا قرآن ہمارے لیے نصیحت و وصیت ہے۔ ہماری جو بستی ہے یہ ہلاک ہونے والی ہے، کب ہوگی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسے بتایا ہے۔ تو آپ کی اور میری بستیاں ہلاک ہونے والی ہیں، کسی بیماری کے ذریعے سے، یا دشمنوں کے ذریعے سے، اسلام دشمنوں کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، ظالم کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی بھی طریقے سے جب بستی اللہ رب العزت برباد کرتا ہے، زمین کو پھاڑ کر کے یا آسمان سے بارش برسا کر کے، تو یہ بستیاں برباد کیوں کی جاتی ہے؟ کب تک اللہ رب العزت کسی بستی کو برباد نہیں کرتا؟ یہ بات ان دو آیتوں کے اندر بتائی گئی، دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، جبکہ ہلاک کر دی جو گزران زندگی میں اپنے سامان زندگی پر اتراتے تھے۔ مطلب وہ بستیاں ایسی تھی جن کو اللہ رب العزت نے بہت عیش و آرام کی چیزیں دی تھی، اچھے اچھے گھر تھے ان کے، اور اچھی اچھی سواریاں تھی، اچھے اچھے نوکر چاکر اور بیوی اور بچے تھے، عیش و آرام کی چیز کی زندگی وہ جی رہے تھے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے، سوائے ان کے کہ یہ گمراہ، سوائے ان کے
یہ گھر اجڑ گئے، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد رہے، مطلب بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے تباہ اور برباد کیا، تھوڑے ہی لوگ آباد رہے، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے۔ اللہ ہی آخر میں سب کا وارث ہے۔ یہاں سے یہ سوال ہوا کہ کیوں اللہ رب العزت نے اس خوشحال زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیا، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ انہیں بہت سا سامان زندگی ہم نے عطا کیا تھا، انہیں عیش و آرام کی ساری چیزیں ہم نے عطا کی تھی، لیکن تھوڑوں سو کے سوا سب کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ، اور ہم بھی برباد ہونے والے ہیں یا ہماری بھی بستیاں تباہ اور برباد ہونے والی اگر اللہ رب العزت چاہ لے تو اس کی وجہ کیا ہوگی یہ پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ اس وجہ کو ٹھیک کر لو، اگر اس کو ٹھیک کر لو گے تو برباد ہونے سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں بستیوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، میں ہلاک نہیں کرتا۔ کب تک؟ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ان کے کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیج دے، مطلب کوئی پیغمبر بھیج دے۔ تو جب تک کوئی رسول نہیں آتا کسی بستی میں تب تک عذاب نہیں آتا۔ رسول آ کر کے خبر دیتے ہیں، اور اس خبر کی جس نے اطاعت نہیں کی اس کے اوپر مطلب حجت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو وہ رسول آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھائی کسی بستی کو اللہ رب العزت ہلاک نہیں کرتا کب تک؟ جب تک اس میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ تو وہ رسول آ کے کرتے کیا ہے؟ صرف وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے اور چلے جاتے ہیں، ایسا کرتے نہیں۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اور ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کے دعوت کا ایک اصول، اور یہ اصول اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں رہا تو ہماری بھی دعوت نہیں۔ وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کے پہلے کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں دانائی اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بستی اس وقت ہلاک ہوتی ہے جب اس کے اندر نبی آ جاتے ہیں اور نبی اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب آیتوں کو تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے دو نتیجے نکل کر کے آئیں گے۔ ایک، کچھ لوگ جو اس آیت کی اتباع کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اور کچھ لوگ جو اس کا انکار کریں گے اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس وقت جب ان کے باشندے ظالم ہوں۔ تو اب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ کہ ان آیتوں کا انکار کیا، ان آیتوں کو سیکھنے کا انکار، اس کو سننے سے انکار، اس پر ایمان لانے سے انکار، اس کے عمل سے انکار۔ پھر سے سمجھ لیں آپ، مکہ میں کیا ہوا تھا؟ ایمان لانے سے انکار، سننے سے انکار، سمجھنے سے انکار اور عمل سے انکار۔ اب ہم کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے، اور ہمارے لیے بھی اس بستی میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اس کی بارہا دلیلیں جو ہے دی جا چکی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سورہ آراف آیت نمبر 158 میں کہ اے لوگو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول میں بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 کے اندر ہی فرمایا اللہ نے، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اور بھی دوسری جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ گویا کہ ہمارے اس ہندوستان کے لیے اور ہمارے اس شہر کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر بنا کر کے، پیغام پہنچانے والے بنا کر کے بھیج دیے جا چکے ہیں، اور آپ کا پیغام آج ہم تک پہنچ گیا، میرے تک بھی پہنچ گیا، آپ تک بھی پہنچ گیا۔ اب ہم میں سے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو اس کی اتباع کریں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو ظلم کریں گے، یعنی اس کا انکار کریں گے۔ تو جو انکار کریں گے وہ بستی کو اللہ رب العزت
ان انکار کرنے والوں کے ساتھ تباہ اور برباد کر دے گا، اور جسے چاہے گا اللہ رب العزت اسے بچا لے گا۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں حتیٰ کہ وہ ان کے کسی بڑے بستی میں سے کوئی رسول بھیج دے، ان کی بڑی بستی میں سے کوئی رسول بھیج دے۔ تو مکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک سینٹر ہے، اور وہاں پہ اس بڑی بستی میں اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا جو ساری دنیا کے لیے کافی ہوئے، اور ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پیغام کو اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے سے پہنچایا۔ اگر ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے اور نبی مکرم کے فرمان کے ذریعے اس پیغام کو، اس دین کو پہنچانا ہوگا۔ تو وہ ان پر ہمارے آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس وقت تک جب ان کے باشندے ظالم ہوں۔ تو لیکن وہ جب ظلم کرتے، یعنی حق آ گیا، حق کو پہچان لیا اور اس کی روگردانی کیے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اب ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ عذاب سب سے زیادہ یہودیوں پر آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہم نماز کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا۔ آپ ساری تفسیریں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کی تفسیر میں یہی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہے، کہ یہودیوں، اے اللہ ایسا مت بنا یہودیوں کے جیسا کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اور ولا الضالین سے مراد نصرانی ہے، عیسائی ہے، کیوں؟ وہ گمراہ ہوئے، تو وہ گمراہ کیوں ہوئے اور یہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس حق تھا اور حق کو انہوں نے پہچان لیا تھا، اور حق کو پہچاننے کے بعد آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کا پورا سجرہ اٹھا، یہ یہودیوں کا پورا سجرہ اٹھا کر کے یا بنی اسرائیل کا پورا سجرہ اٹھا کر کے ان نے حق کو اچھی طرح پہچانا تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ انکار کرتے تھے تب ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ کیا آج میں نے اور آپ نے حق کو نہیں پہچان لیا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، ہر قسم کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا، ہماری زندگی اور موت کا مالک، ہمارے رزق کا، ہماری عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت؟ اگر ہم اس حق کا انکار کریں، کیا ہم نہیں جانتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کا فرمان ہمارے لیے آخری فرمان ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد زندگی؟ تو حق کو پہچان لینے کے بعد اگر ہم نے شرکسی کی، ظلم کیا، اس کی اطاعت سے روگردانی کی، تو پھر ان بستیوں کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے اس انتظار میں کہ وہ تباہ اور برباد کر دیے جانے والے۔ تو دیکھیں، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جبکہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔ تو اگر اس کے بعد ظلم کیا تو عذاب ہے۔ اب پچھلی آیت سے ان آیتوں کو آپ ملا کر کے دیکھیں۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہدایت ہم دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کا حقدار کون، اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اتباع کریں گے تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اگر ہم پوری طریقے سے اس وحی کی اتباع کر لیں گے، اس ہدایت کی اتباع کر لیں گے تو ہمیں اچک لیا جائے گا۔ اس آیت سے آپ کو اور سپورٹ ملا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم نے اتباع نہیں کی اس وحی کی اور ظلم کیا، تو ہم تاریخ کو مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے صفائے ہستی سے نام و نسل تک کو مٹا کر کے رکھ دیا، کیسے بندر و خنزیر بنا کر کے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، کیسے پانی میں ڈبا کر کے، کیسے آسمان سے انگار کی بارش کر کے، آگ کی بارش کر کے کیسے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ آگ کی بارش سے مراد یہ کہ پتھروں کی بارش کیا، اور پتھر جب اوپر سے آتے ہیں تو اس کے اندر آگ جیسی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کی آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن وہ آزمائش میں گھبرانے والے، وہ ڈرنے والے، وہ کانپنے والے نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کریں گے لوگ؟ چلیے آیت نمبر 60، اور تمہیں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ جو بھی سامان زندگی ہمیں دی گئی ہے، ان دو آیتوں کے اندر، آیت نمبر 60 اور 61 کے اندر، اس فانی دنیا کے پرستار سے مراد یہ کہ پانے کی کوشش کرنے والے، اس فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں سب فانی، سب ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس فانی دنیا کے پرستار لوگ جو ہیں، اس کو چاہنے والے، اس کو پانے کی کوشش کرنے والے، اور آخرت کے خریدار،
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آخرت جو اب جو آباد زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنے والے اور اس فانی دنیا کو پانے کی کوشش کرنے والے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ برابر نہیں نظر آتے اور اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ برابر نہیں نظر آتے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تمہیں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ جو بھی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں یہ صرف دنیا کی فائدے اور اس کی زینت ہے، اور اس میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سب سے قیمتی نعمتیں ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ وہ ہماری آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، ہمارا جسم ہے، اور گھر بار، بیوی، بچے، یہ سب جتنی بھی جو نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب دنیا کی زندگی ہے۔ تو کیا حشر کے میدان میں یہ جو نعمتیں ہیں یہ ویسی کی ویسے نہیں ملے گی؟ جسم تو ملے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی بتایا کہ اندھے اٹھائے جائیں گے، یہاں آنکھ ہے وہاں آنکھ نہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جو آدھے جسم کے اٹھائے جا رہے ہیں، جو بیوی کے ساتھ عدل نہیں کر رہے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے جسم کے، اپنے پیٹھ کے اوپر بہت بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو نعمتیں دنیا کے اندر ملی ہے یہ وہاں پہ کوئی کام نہیں آ رہی۔ اب آئے دیکھیں، اور تمہیں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو اللہ رب العزت تمہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ نعمتیں کس کی بنیاد پر ملے گی؟ جو اللہ کا فضل ہوگا، وہ بغیر اللہ کے فضل کے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن بنیاد کیا چیز ہوگی؟ بنیاد ہماری یہ اعمال ہوگی، ہماری یہ توحید ہوگی۔ تو ہماری توحید اور ہمارے جو اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت کے احکام و مسائل ہیں اس کو اگر ہم پورا کر کے جائیں گے، اور اگر ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے گئے، دنیا کو ہی حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کی عزت کے لیے، دنیا ہی کی شہرت کے لیے، دنیا ہی کی مال اور متاع کے لیے، دنیا ہی کے عیش و آرام کے لیے اگر ہم لگے ہوئے اور آخرت کی ہم نے تیاری نہیں کی، آخرت کے سامان کی ہم نے تیاری نہیں کی، تو پھر وہاں پہ یہی انجام ہوگا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ، ہماری عقل کو اللہ رب العزت نے دعوت دیا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں کہ یہ جو زندگی ہے وہ بہت، اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک حدیث اور دو قرآن کی آیت، سورہ نحل آیت نمبر 96، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس، یہاں تک کہ ہمارا جسم تک فنا ہو جانے والا ہے۔ آج آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں اپنی زندگی کے تعلق سے، ہم اپنے آپ کا نام، ہماری عزت، ہماری شہرت، اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے مر جانے کے بعد 30 سال میں ہمارا نام، ہمارا منصب، ہمارا جاہ و جلال سب ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو لوگ ہم کو جانتے ہیں ہمارے مرنے کے 30 سال بعد وہ بھی مر چکے ہوتے ہیں، ہمارے قبر تک کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، ہمارا نام لینے والا بھی اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے دادا کے والد کون جانتا ہے ان کو؟ اور انہوں نے بھی اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، خیر ان کی بات ہم نہ کریں، ہم اپنی بات کریں، تو آج اگر ہم مر گئے تو ہمارا یہ نام و نشان، جو شان شوکت کو ہم بنانا چاہتے ہیں، جو بلڈنگوں کو ہم بنانا چاہتے ہیں، جو عزتوں کو ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ سب اس 30 سال بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے اور پہلے دیکھیں، جس کان، آنکھ اور دل، جس جسم کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں دھوپ نہ لگے، یہ فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ جسم دفن ہونے کے 3 دن کے اندر، 3 دن کے بعد یہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کسی سڑے ہوئے کتے کو کہ کس طریقے سے بدبو آتی ہے اور کس طریقے سے وہ کچھ دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر دبا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مہک نہ آئے، اور 2-3 دن کے اندر وہ ختم کام۔
تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا جسم ہے، یہ بھی ختم، اور اس کا جو نام و نشان ہے یہ بھی ختم. کچھ سال کے اندر سب کچھ ختم. باقی کیا رہے گا؟ باقی جو ہم نے اعمال پہنچائے ہیں اور اس کی جو جزا بہت بڑھا کر کے اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے وہ باقی رہے گی. پھر آپ دیکھا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. جو جسم ہمارے پاس ہے، جو نام و نسب ہمارے پاس ہے، سب، جو ہمارے پاس گھر ہے، جو بیوی بچے، سب فنا ہو جائے گا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کے پاس جو ہے اس کی حفاظت کرنا بہتر ہے یا اس دنیا کے پیچھے اس آخرت کو داؤ پر لگا دینا بہتر ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 198. اور جو کچھ اللہ کے پاس، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. آگے وہ بات، نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ کس کو ملنے والا ہے؟ اصل میں وہ نیکوکاروں کو ملنے والا ہے، اور وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17. بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو، یعنی اللہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی میں ہی رس گئے ہو، تم دنیا کی زندگی کو چاہنے میں حیات الدنیا کے پیچھے لگے ہوئے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت تو ابد و آباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. ایک حدیث دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2323. مسلم میں بھی لفظ کے ہیر پھیر سے یہ حدیث آئی ہے، تو یہاں پہ ترمذی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 2323. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی اس کے پاس آتا ہے. اللہ اکبر. آخرت کی زندگی کو اگزامپل کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگزامپل دے کر کے. سمندر میں کتنا پانی ہے؟ کیا ہمارے سائنس نے ناپ پایا ابھی تک کہ سمندر کے اندر کتنا پانی ہے؟ 75% تو اس پرتھوی تک کو اس نے ڈبا دیا اس پانی میں. اور اس پانی کے اندر اگر ہم انگلی ڈالیں تو اس انگلی میں لگ کر کے کتنا پانی آئے گا؟ جتنا لگ کر کے پانی آیا ہے وہ زندگی تمہاری اس دنیا کی زندگی ہے. اور وہ اتھا سمندر، اس سے بڑی زندگی آخرت کی زندگی ہے. کون عقل مند جو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کرے، اس کے احکام و فرائض کو چھوڑ دے، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے؟ یہی شخص جو آخرت پر اس کو ایمان نہیں ہوتا وہی ایسا کر سکتا ہے. جس کو آخرت پر ایمان ہے وہ کبھی داؤ پہ نہیں لگا سکتا ایسی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو. دیکھیں آپ اب اس آیت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور تمہیں جو کچھ اور جو بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے. مطلب یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی، آخرت میں اعمال کام آئیں گے. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو کیا تم ہمیشہ کی زندگی کو کمانے کے لیے نہیں لگتے؟ آیت نمبر 61. تو بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، جس سے ہم نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو وہ پا لینے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے وعدہ دیا کہ اسے آخرت دی جائے گی. کس سے وعدہ؟ یہ 100 جگہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ رب العزت عطا کرے گا، جس کے نیچے سے نہریں ہوگی. اور الگ الگ لفظوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے الگ الگ جگہ بیان فرمایا. تو یہ شخص ہے جس نے ایمان لایا ہے اور عمل صالح کیا ہے، اخلاص کے ساتھ نبی مکرم کی اطاعت کی ہے. یہ ایک شخص ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے نافرمانی کی اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے. کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا
بہت سا فائدہ دے دیا، اب دنیاوی زندگی کا اسے بہت عیش و آرام دیا ہے۔ اصل میں یہ تیاری چل رہی ہے، ایک آگے بہت اہم واقعہ آنے والا ہے جو ہم سب کو ہلا کر کے رکھ دینے والا ہے، قارون کا واقعہ۔ قارون کو دولت دی گئی تھی اور اس دولت کو حاصل کرنے کی اس نے کیا سوچ بنائی تھی۔ آج ہم نے بھی جو دولتیں حاصل کی ہیں، جو عزتیں حاصل کی ہیں، جو مال و متاع حاصل کیا ہے، اس کا ذریعہ ہم نے کیا بنایا ہے، کیوں ملا ہے وہ، اور قارون نے کیا بنایا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو عقل یا جو ہے ہم کانپ اٹھے گی ہماری روح کہ ہمارا کیا ایمان ہے، کیا ہماری سوچ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت سا فائدہ دیا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ رب العزت نے بہت سے فائدے دیے، گن نہیں سکتے ہم گھر کا سامان۔ وہاں دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، کہ عمر فاروق آدھا گھر کا سامان، آدھا بینک بیلنس لے کر کے نبی مکرم کے پاس پہنچ رہے، تو ہوگا کتنا کہ پیٹ کے اوپر آ گیا۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوگا کتنا کہ پیٹ کے اوپر آ گیا اور پورا کی پورا لے کر کے آ گئے۔ تو ہمیں تو جو مال و دولت اور جو شان و شوکت اور جو نعمتیں اور جو گھر کا سامان اللہ رب العزت نے دیا ہے، گن سکتے ہیں اس کو؟ اس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیا جانے والوں میں سے ہو جائے گا اگر یہ نعمتوں کو پا کر کے ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی۔ نعمتوں کا ملنا کوئی غلط نہیں ہے، ہم نے اس کے پہلے بھی انبیاؤں کے تعلق سے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاؤں کو بادشاہت عطا کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، لیکن یہ نعمتیں ملنے کے بعد اگر ہدایت پر ہم نہیں ہیں، ہدایت کی ہم جدوجہد کرنے والے نہیں ہیں، ہدایت یافتہ اگر ہم نہیں ہیں، اس ہدایت کی اتباع کرنے والے اگر ہم نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا گڑھا بنی گی۔ تو کیا یہ دونوں لوگ ایک جیسے ہو سکتے؟ تو بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، تو یہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس نے اس وعدے کو جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے وعدے کو سچا جانا۔ قرآن کے اندر بار بار اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، اس نے سچا جانا اور اس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے دنیا کو حاصل کیا، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال و متاع، اور آخرت کو اس نے نظر انداز کر دیا، اللہ کے احکام و فرائض کو اس نے نظر انداز کر دیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی توحید کو اس نے نظر انداز کر دیا، رسالت کو، آخرت کو، سب کو نظر انداز کر کے جیتا رہا۔ اب یہ آخرت میں مجرم بن کر کے خالق کائنات کے سامنے حاضر کیا جانے والا ہے۔ آیت نمبر 62، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا۔ اب یہ آخرت کا منظر ہے، خالق کائنات کے سامنے پیشی، اور اللہ رب العزت وہاں پہ انہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا خالق اور مالک کون تھا دنیا کے اندر، کون تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا تھا۔ آج تو مشکل کا سب سے بڑا دن ہے، اتنا بڑا مشکل کا دن تو دنیا میں تمہارے اوپر کبھی نہیں آیا تھا۔ جس مشکل اور پریشانی سے ڈر کر کے، کانپ کر کے، پریشان ہو کر کے تم نے خالق کائنات کو، اپنے رب کو چھوڑ دیا تھا، اپنے آقا اور مالک کو چھوڑ دیا تھا، جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا تھا، جس نے تمہیں آکسیجن دیا تھا، جس نے تمہیں زندگی دیا تھا، تم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے سامنے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے سامنے تم ہار گئے تھے، اور حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو بنا لیا تھا، کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اور ہاتھ باندھ کر کے اور ہاتھ پھیلا کر کے کھڑے ہو گئے تھے، کسی اور کو سجدہ کیا تھا۔ تو آج تو سب سے بڑا مصیبت کا دن ہے، سورج ایک نیزے پر یا 1 میل کی دوری پر آ گیا ہے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، اور 1-2 دن نہیں، 50,000 سال کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اعلان کرے گا، اور جس دن اللہ پکارے گا پھر وہ کہے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے سوا میرا شریک سمجھتے تھے، کہاں ہیں جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے؟ بلاؤ ان کو، نکلو اس پریشانی سے۔ کیا وہ نکال سکتے ہیں تمہیں اس پریشانی سے؟ تو یہ جو 2 لوگوں کے بیچ میں یہاں پہ بات ہوگی، مشرکین اور ان کے شرکا، یعنی جس سے وہ شرک کرتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے اظہار برات، یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے برات کا اعلان کریں۔ جیسے یہاں پر یہ چمٹ کر کے ہیں ان سے، ان کے ہاں بیٹھے رہنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سکون نظر آتا ہے، جو بھی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے بس چلے بھاگ بھاگ کر کے، جہاں محفل میں بیٹھے ہیں تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے، بغیر ان کے ذکر کے نہ کوئی محفل ہو رہی، نہ کوئی شادی ہو رہی، نہ کوئی بیاہ ہو رہا، چمٹے ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پر یہ برات کا اعلان کریں گے، ہم نہیں پہچانتے ان کو، اور
جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک عبادت کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی مصیبتوں کا دور کرنے والا سمجھتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل کرنے والا سمجھتے ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہی عبادت ہے، کیونکہ ہم اس سے دعا کر رہے ہیں، اس سے ہم نے لو لگا کر کے رکھے ہیں کہ یہ ہماری مصیبت کو دور کرے گا۔ تو یہ اس دن حشر کے میدان کے دن جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ برات کا اعلان کر دیں گے کہ اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور اس دن یہ بھی ان کے اس رویے کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ کاش ہم، یہ وہاں پر بھی کہیں گے کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے، یا ان کے اوپر لان تان کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتے۔ جیسے آج توحید پرست ان کی برات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ کوئی مصیبت کا دور کرنے والے اور پریشانی کو حل کرنے والے نہیں، اور ان سے جا کر کے کہہ دو کہ کیا ہمارا بگاڑ سکتے تو بگاڑ لو۔ ایسا برات کا یہ اعلان کرتے ہیں نا ساری مخلوق سے کہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ایسے برات کا اعلان یہ حشر کے میدان میں کریں گے مشرک ان سے، لیکن وہاں پہ برات کا اعلان کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج اگر اس دنیا کے اندر ہم برات کا اعلان کر دیں گے کہ یہ ہماری کوئی مشکل کو شاید حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ ہماری زندگی اور موت کے مالک نہیں، یہ ہماری عزت اور ذلت کے مالک نہیں، یہ ہمارے رزق کے مالک نہیں، تو پھر وہاں پہ بن جائے گی۔ اس تعلق سے وقت کافی ہوا، کل ان آیتوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان آیتوں کی دلائل میں چند آیتیں لائی جائے گی، چند احادیثیں، جس سے یہ مسئلہ جو ہے پوری طرح واضح ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ تو ایک خالق کے مالک اپنی وحی کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اللہ تیرے کلام کے ساتھ، اور تیرے فرمان جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچے، حدیث سے ہمیں مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر کے رکھ۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، اے خالق کے مالک، اے رازق، ہمیں ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور ہمارا شمار نیکوکاروں کے ساتھ کر دے، ہماری گنتی نیکوکاروں کے ساتھ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔